اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ معزز حاضرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ بالکل شروع ہونا ہے۔ اس عشرے کے بارے میں دو تین چیزیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس عشرے میں ایک رات رکھی ہے، لیلۃ القدر کی رات۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اس کی فضیلت میں ایک سورت نازل فرمائی، لیلۃ القدر کی فضیلت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے لیے خاص طور سے لیلۃ القدر کے لیے آپ بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ رات 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29، یعنی 20واں روزہ 21ویں رات، 22واں روزہ 23ویں رات، 24واں روزہ 25ویں رات، اور 26واں روزہ 27ویں رات، اور 28واں روزہ 29ویں رات۔ ان 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ ان 5 طاق راتوں میں کوئی ایک رات اس میں ہوتی ہے جو لیلۃ القدر ہوتی ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اعتکاف کیا اس رات کی تلاش میں، تو آپ نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد دوسرے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ آپ نے ہر مرتبہ ارشاد فرمایا اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے۔ جب آخر کے 10 دن کا اعتکاف کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو ان 5 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس میں ایک رات جو لیلۃ القدر کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علموں میں لائی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ میں صبح صحابہ کرام کو بتا دوں کہ آج کی رات لیلۃ القدر تھی، لیکن 2 صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس کو نکال لیا گیا، اور وہ بات ہمارے علم میں نہیں آئی۔ اس لیے یقینی طور پر یہ لیلۃ القدر ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے یہاں جیسے عام طور سے لوگ صبح سو کر کے اٹھتے ہیں تو مختلف انداز میں تبصرہ کرتے ہیں کہ آج ایسا موسم تھا، آج ایسے حالات تھے، آج یہ تھا، اس کی وجہ سے آج لیلۃ القدر تھی۔ 5 طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ صبح سویرے اٹھتے تھے اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد تبصرہ شروع ہو جاتا تھا کہ بھائی آج میرا اندازہ یہ ہے کہ ایسی ہے۔ 5 طاق رات ہے، اس میں خوب عبادت کرنا ہے، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے اس کی فضیلت کے بارے میں باقاعدہ قرآن میں ایک سورت نازل فرمائی، پورے اہل خانہ بیوی بچوں کے ساتھ۔ ہمارے یہاں دیکھیے شب برات بڑی دھوم دھام کے ساتھ منائی جاتی ہے، حالانکہ یہ سنی دیوبندی اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، جماعت اسلامی کا، یہ رافضیوں کی رات ہے ہی نہیں مسلمانوں کی رات، لیکن ہمارے یہاں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ رات جو ہے وہ تو موقع نہیں ہوتا ہے اس کا اتنا اہتمام، لیکن یہ رات جس کے بارے میں اللہ تعالی باقاعدہ قرآن میں ایک سورت نازل فرمائی اس کے فضیلت کے سلسلے میں، اس کا اہتمام اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، تمام صحابہ کیا کرتے تھے، اور ایک خاص دعا اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کو بہت کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ لیلۃ القدر 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے، خوب عبادت کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں روزے سے اعتکاف کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر رہا کرتے تھے، لیکن فجر کے بعد آپ اپنے حجرے میں داخل ہوتے۔ معتکف جو ہے اعتکاف کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ جو شخص اعتکاف کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اعتکاف کے لیے مسجد میں وہ عصر کی نماز 20ویں روزے کو عصر کی نماز مغرب کی نماز سے پہلے وہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے، اور 10 روز اعتکاف جو ہے اس کے احکامات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک پردہ باندھ دیا جائے،
اس پردے کے اندر وہ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد پردے کے اندر داخل ہو جائے، بلا ضرورت معتکف مسجد کے باہر نہ نکلے، بلا ضرورت بات چیت نہ کرے، اپنی بیوی اور دیگر اہل خانہ سے اگر کسی معاملے میں گفتگو کرنے کی اگر نوبت ہے، مسجد میں ایسی گنجائش ہے ضروری، تو وہ اتنی کر سکتا ہے. لیکن اعتکاف کی صورت میں جب آدمی معتکف ہو تو رات کے وقت بھی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا. یہ تمام کے تمام چیزیں اعتکاف کی حالت میں ممنوع ہے. اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں کیا جائے گا. وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے. آپ کے بعد امہات المومنین یعنی اگر خاتون بھی اعتکاف کرنا چاہے اور مسجد میں ایسا انتظام ہو کہ پردہ اور تمام چیزوں کا مکمل اہتمام ہو سکے تو اس کو بھی مسجد ہی میں اعتکاف کرنا ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہے. بالکل صاف الفاظ ہے. دوسرا پارہ پڑھ گیا آپ، وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. ہمارے یہاں جو مشہور کر دیا گیا ہے، لوگ گھروں میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اعتکاف مسجد میں ہے، گھر میں نہیں ہے اعتکاف. اس لیے اگر خواتین بھی بیٹھنا چاہیں، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر باقاعدہ اس کا نظم ہوتا ہے کہ پردہ اور یہ تمام چیزوں کا اہتمام ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المؤمنین مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حالت اعتکاف میں آپ حجرے میں سے اپنا سر میرے حجرے میں کر دیا کرتے تھے اعتکاف کے اس میں سے، اور میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی اور آپ کے سر میں تیل لگا دیا کرتی، آپ کا سر دھو دیتی. یہ اجازت اگر خاتون مسجد میں اگر ایسا انتظام ہے کہ بیوی اگر ملنے کے لیے آ سکتی ہے، اگر پردے کا ہے ضروری ہے تو ملاقات کے لیے آ سکتی ہے، کچھ گفتگو وغیرہ کر سکتی ہے. شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے. آپ کی زوج حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ حضرت صفیہ بن حی بن اختب رضی اللہ تعالیٰ امہات المومنین میں سے تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی. آپ ان کو چھوڑنے کے لیے باقاعدہ تشریف لے گئے. تو ضرورت کے تحت آدمی اعتکاف کی حالت میں جیسے لیٹرین اور دوسری کوئی ضرورت ہے اس کے لیے نکل سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں عام کام کے لیے نہیں. اعتکاف کی حالت میں آدمی کو خوب توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اصل میں یہ ہے ہی کہ آدمی اپنے آپ کو پوری دنیا سے توڑ کر کے، پوری دنیا سے تعلق توڑ کر کے اللہ سے رجوع ہو، اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرے اور مکمل طور سے توبہ اور استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے. اللہ اور بندے کے مضبوط تعلق کا ایک ذریعہ ہے، اس کا بڑا زبردست اہتمام کرنا چاہیے. خاص طور سے اعتکاف لیلۃ القدر کی راتیں، یہ آخری عشرہ ہے جو ہم لوگوں کے درمیان میں سے گزر رہا ہے. بس چند دنوں میں اب رمضان کی رخصتی ہے. یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا اور عبادت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے. ذرا تصور کیجئے کہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے. ہمیں ایسا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار دعا کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ رب العالمین کے مغفرت کرنے والے بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے. اللہ رب العالمین ہماری میں مغفرت فرما دے. یہ چند روز ہیں، اس کا بڑا زبردست اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین لیلۃ القدر کی راتوں میں خوب عبادت کرنے، عام ایام میں بھی خوب عبادت کرنے کی توفیق دے رب العالمین. الہ العالمین رمضان المبارک کے جو آخری ایام ہے رب العالمین اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے رب العالمین. خود توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق دے الہ العالمین. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.